وقال جل وعلا في موضع آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تاریخ اسلام میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کے اسلام کے لیے اور اہل اسلام کے لیے کارنامے ان کی سیرت میں نمایاں نظر آتے ہیں. اس بات میں اہل سنہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء کرام کی جماعت کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اولین اور آخرین میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام انسان تھے، معصوم عن الخطا بھی نہیں تھے، محفوظ عن الخطا بھی نہیں تھے. بشر ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کے ناطے ان سے خطا کا صدور اور خطا کا ان سے واقع ہو جانا یہ ممکنات میں سے. لیکن اگر ان میں سے کسی سے کوئی خطا واقع ہو جائے تو بعد کے مسلمانوں کا یہ وتیرہ نہ ہو کہ وہ ان کو تختہ مشق بنا لے، ان پر طعن و تشریح کرے، ان پر سخت تنقید کرے، یا اپنے دل میں یا لوگوں کے دل میں ان کے بارے میں بغض پالنا شروع کرے. صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت اہل سنہ کے نزدیک یہ ایمان ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، طغیان ہے، نفاق ہے. صحابہ کرام میں سے ایک شخصیت جن کے بارے میں نیم روافظ ایک تو روافظ ہے رافضی جو تمام صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں سوائے چند صحابہ کے.
وہ باقی صحابہ کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. ایک طرف رافضی ہیں جو صحابہ کرام کے حوالے سے گمراہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور جیسا رویہ وہ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں رافضی رکھتے ہیں، جیسا قول وہ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں، اہل السنہ والجماعت جواباً وہی فتویٰ وہی قول روافض کے بارے میں رکھتے ہیں. کوئی صحابہ پہ لعنت کرے ہم اس پہ لعنت کریں، کوئی صحابہ پہ کفر کا فتویٰ لگائے ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں، کوئی کسی صحابی کو کافر کہے ہم اس کو کافر سمجھیں. جیسا رویہ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں ہوگا ہمارا رویہ اس بندے کے بارے میں وہی ہوگا. لیکن کچھ اہل سنت اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے وہ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو انہوں نے تختہ مشق بنا رکھا اور اہل سنت کے عقیدے ان کے حوالے سے خراب کیے جا رہے ہیں. ان کا نام ہم نے نیم روافض رکھا. ایک ہے پورے ننگے رافض، ننگے دشمنان صحابہ جن کے لیے ابوبکر و عمر کے لیے بھی کوئی روح رعایت نہیں. ایک دوسرا طبقہ جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں، ہم جی صحابہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن بعض صحابہ کرام کو نام لے کے معین کر کے ان کے بارے میں بغض بھی پالتے ہیں، نفرت بھی پالتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ان پر تنقید بھی کرتے ہیں. انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی. ان کا نام معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف پر ان کا نسب جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم والے نسب سے مل جاتا. قریشی ہیں نسب کے اعتبار سے، قریش کی شاخوں میں سے امیہ کے خانوادے میں سے ہیں تو بنو امیہ میں سے ہوتے ہیں. صحابی رسول ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام لانے سے پہلے قریش کے مکہ والوں کے سردار، فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے موقع پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جناب عباس کے ساتھ. جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا، انہوں نے ابو سفیان کی سفارش کی اور آپ علیہ السلام نے خیمے میں ان سے ملاقات کی. انہوں نے نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا ابو سفیان. اور جب نبی کریم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے 10,000 کے لشکر کے ساتھ، آپ علیہ السلام نے بنو امیہ کے گھر کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا کیا، فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے بھی سردار تھا، آج اسلام لایا تو ہم نے آج بھی اس کی سرداری کا پاس رکھا، آج بھی ہم نے اس کے سر کو نیچے نہیں جھکنے دیا، سر کو بلند رکھا. فرمایا مکہ والوں ہم لڑنے کے لیے آئے، آپ نے ہمیں بہت ستایا، مکہ سے نکالا، جنگیں کی ہمارے ساتھ. ابو سفیان مسلمان ہو گئے. فرمایا مکہ والوں میں سے جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہم نے اس کو امن عطا کر دیا.
نبی پاک نے جناب ابو سفیان کے گھر کو امن والا گھر قرار دیا۔ جنگ کے موقع پر، غزوہ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر جب آپ کا ارادہ لڑنے کا، جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا اگر کوئی سامنے آ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معافی۔ یہ عزت و شرف نبی پاک نے ابو سفیان اور ان کے گھر والوں کو اور بنو امیہ کو فتح مکہ کے موقع پر، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ سیدنا امیر معاویہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بنو امیہ کے چشم چراغ۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ بنو امیہ پر میں 2-3 بات ہوں، جتنا بدنام اس خاندان کو کیا گیا شاید اتنا کوئی ہٹلر کو بھی لوگوں نے بدنام نہیں کیا ہوگا۔ بس 2-4 افراد ان پر بھی الزام ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تاریخی روایات، سند تو آپ کے پاس کوئی نہیں۔ ایک یزید کا نام لے لو اور اس کی بنیاد پر بنو امیہ میں صحابی بھی ہیں نبی کریم کے، بنو امیہ میں یزید کے علاوہ تابعی بھی ہیں۔ بنو امیہ میں یزید کو چھوڑ دو، آپ نکال دو اس کو لعنت منامت کرتے ہو تو کرو، ہم تمہیں منع نہیں کرتے، لیکن ہم کسی کو گالی بھی نہیں دیتے، یزید سے محبت بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ساری بنو امیہ کو آپ نے رگیدنا نہیں کیا، اور روافظ رہ گئے، ان سے تو ہمیں کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے ہمارے ابو بکر کو معاف نہیں کیا، معاویہ تو بہت بات میں جا گیا، وہ تو ابو بکر کے بھی دشمن ہیں، لیکن تم تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تم نے رافضی والی لائن لے لی اور تاریخ کا کوڑ کباڑ اپنی کتابوں میں جھوٹی روایات جمع کر دی۔ اتنا رگیدا بنو امیہ کو کہ گالی بنا کے رکھ دیا اس نام کو۔ انشاءاللہ کبھی میں اس موضوع پر تحقیقی اور تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن آپ بس سبیل تذکرہ 2-3 باتیں ذکر کریں۔ یہ میری بات لکھ لیجیے، قریش کے قبیلے کی بہت ساری شاخیں، میں ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہا، دلیل کی بنیاد پر، قرآن کی بات۔ بنو ہاشم کے بعد قریش کا اگر شرف کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد اگر قریش میں سے کسی قبیلے کا زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی نام آتا ہے تو وہ بنو امیہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 لختے جگر، ان میں سے 3 کے رشتے نبی پاک نے بنو امیہ میں دیے۔ 2 بیٹیاں جناب عثمان ابن عفان کو دی، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم۔ جناب عثمان بنو امیہ کے گھر تھے۔ تیسری بیٹی جو سب سے بڑی تھی عمر، جناب سیدہ زینب بنت محمد، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص سے لیا، وہ بھی بنو امیہ میں سے، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، نبی پاک نے ان کی تعریف بھی فرمائی۔ وہ بدر میں قیدی بھی بن گئے تھے، اور سیدہ زینب مکہ میں تھی۔ ابھی مشرکین سے نکاح کرنا اپنی بیٹیوں کا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں کیا۔ جب بدر کے قیدیوں سے فدیہ طلب کیا کہ فدیہ دو، اتنا مال تو لے جاؤ، جب سیدہ زینب کے شوہر نبی پاک کے یہ داماد جو بدر میں قید ہوئے، مکہ سے ان کی بیوی اور نبی پاک کی بیٹی سیدہ زینب نے اپنا ہار لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی پاک نے جب اس ہار کو دیکھا، نبی پاک رو پڑے۔ یہ وہ ہار تھا جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زینب کو اپنے گھر بھیجتے ہوئے اس کو پہنایا۔ نبی پاک نے صحابہ سے مشورہ کیا، اگر اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی کی یہ نشانی، اس کی ماں کی نشانی ہے خدیجہ کا یہ ہار واپس نہیں تو لے جاؤ۔ نبی پاک کے صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، ہماری ماں، ہمارے جان، ہمارے ماں باپ ہم پر، آپ کو ہم سے اجازت نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کے رشتے آپ نے بنو امیہ میں دیے،
پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ آپ کے سسرال بھی ہیں بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی زینت بنتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن نے امہات المومنین کیا، بعض واجب امہات۔ نبی پاک اس خاندان میں 3 بیٹیوں کے رشتے دے رہے اور اپنے نکاح میں ام حبیبہ کا رشتہ لے رہے، جن سے نبی پاک کے سسرالی رشتے داریاں ہیں۔ اتنا قابل اعتماد کنبہ اور قبیلہ، آپ اس کو گالیاں دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، نبی پاک کی رشتے داری کا بھی پاس۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کے بیٹے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اپنے باپ کے ساتھ، اور اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان کو صحابی رسول ہیں، وہ یزید بن معاویہ ہوتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کا بھائی بھی تھا یزید جو صحابی رسول تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے عبداللہ ابن عباس سے شکایت کی کہ سیدنا امیر معاویہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز کے بعد صرف 1 رکعت وتر پڑھا ہے، صرف 1 رکعت۔ وہ بندہ آ کے سیدنا امیر معاویہ کی شکایت لگا رہا ہے عبداللہ ابن عباس، یا کہنے کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا آپ امیر المومنین، وہ تابعی آ کے عبداللہ بن عباس سے سوال کر رہا ہے اور امیر معاویہ کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، یہ سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کرو۔ فرمایا امیر المومنین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ما اوتر الا بواحدۃ، انہوں نے صرف عشاء کے بعد 1 ہی وتر پڑھا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاویہ کے اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض کو کرنے والے کو کہا چھوڑ دو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، وہ اس مسئلے کو تم سے بہتر سمجھتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس خان بادہ رسول سے یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہے، صحیح بخاری ہے۔ اور اسی موقع پر دوسرا، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے سیدنا امیر معاویہ کو اس موقع پر فقیہ امت قرار دیا۔ اس بندے نے کہا نا 1 ہی وتر معاویہ پڑھتے ہیں، 1 وتر پڑھتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو معاویہ سے کیا اعتراض ہے؟ فإنہ فقیہ، معاویہ فقیہ آدمی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو نبی پاک کی سنت کی وجہ سے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ کو معین کر کے جتنی دعائیں سیدنا امیر معاویہ کو دی ہیں، عام طور پر کسی اور کے لیے اتنی دعائیں نہیں ملتی۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 127 حدیث کی سند صحیح ہے، نبی کریم نے سیدنا امیر معاویہ کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب واقعہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے، والحساب، معاویہ کو حساب و کتاب سکھا دے، واقعہ العذاب، اے اللہ میرے معاویہ کو اپنی جہنم کی عذاب سے محفوظ فرما۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 127 حدیث کی سند صحیح۔ دوسرے موقع پر جامع ترمذی کے اندر روایت، جامع ترمذی کے اندر 3842 نمبر، سند بالکل حدیث کی صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ کو دعا دیتے ہوئے کہا اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، ومہدیا، اللہ معاویہ کو ہدایت کنندہ بنا دے، واہد بہ، اے اللہ معاویہ کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا، اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، معاویہ کو ہدایت عطا فرما، ہدایت یافتہ بنا دے۔ نبی پاک تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے لیے رب سے دعا مانگے اور کہہ رہے ہیں اللہ معاویہ کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آپ جب سیدنا امیر معاویہ کی
کسی اجتہادی خطا یا کسی سیاسی اختلاف پر سیدنا امیر معاویہ پہ تابڑتوڑ حملے کرتے ہو، مجلسیں برپا کرتے ہو اور پوری کتابیں لکھ کے صفحے سیاہ کر کے جھوٹی اور سچی باتوں کا کوئی اعتبار نہ کرتے ہوئے اس صحابی رسول کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں نبی پاک کی سیدنا امیر معاویہ کو دی ہوئی دعاؤں کا بھی حیا نہیں آتا؟ نبی پاک نے سیدنا امیر معاویہ کو کبھی یہ دعا دی، اللہ اس کو کتاب کا علم عطا، اے اللہ اس کو حساب و کتاب سے، اے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا۔ میرے مولا میرے آقا نے جناب امیر معاویہ کے لیے دعا کر دی۔ میں کہتا ہوں کعبہ کے رب کی قسم، میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ نے کہا ہے واقع العذاب، اللہ معاویہ کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے پیغمبر کی دعا ہے، لہذا معاویہ کو جہنم کی آگ چھو سکتی نہیں۔ کر لو تم دشمنی، بغض پال لو، حاسد حسد کرے گا تو اپنا ہی سینہ جلائے گا، معاویہ کو تو کچھ نہیں بگڑنے دے، ہادی بنا دے، اے اللہ اس کو مہدی بنا دے، اے اللہ اس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ ایک اور فضیلت بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا امیر معاویہ ہے، حدیث صحیح بخاری 2924 نمبر ہے، صحیح بخاری 2924 نمبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ام حرام بنت ملحان کے گھر میں ٹیک لگائے ہوئے سو رہے تھے، آپ نیند فرما رہے تھے، آپ کو خواب آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، بڑے خوش و خرم تھے، آپ کے چہرے سے خوشی نمودار ہو رہی تھی۔ ام حرام بنت ملحان نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہنس رہے تھے، نیند سے بیدار ہوئے تو نبی پاک ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ پوچھا اے میرے آقا و مولا، آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ مسکرا کیوں رہے، ہنس کیوں رہے؟ آقا نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اناس من امتی، میری امت کے کچھ لوگ وہ سمندر کے اندر جہاد کریں گے، غزوہ کریں گے، میں نے ان کو خواب میں ایسے دیکھا ہے جیسے بادشاہ اپنی تختوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے وہ جنت کے اندر تختوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، یعنی جو میری امت کے لوگ بحری غزوہ کریں گے، اور باقی روایات کے اندر لفظ ہے کہ پہلا بحری غزوہ، پہلا بحری جہاد، اور دوسری روایت کے اندر لفظ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جنت میں خواب کے اندر پہلا بحری غزوہ کرنے والوں کو جنت میں ایسے تختوں پر بیٹھے دیکھا ہے جیسے بادشاہ اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، بادشاہوں کی طرح جنت میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے۔ دوسری روایت کے لفظ یہ ہے اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، یہ وہ روایت ہے 2924 سے بخاری۔ آپ نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر، پہلا گروہ، پہلا طائفہ، پہلا جیش جو سمندری جہاد کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو لازم کر دیا ہے۔ یہ پہلا سمندری غزوہ کس نے کیا؟ کس کے دور خلافت میں ہوا؟ کس کی کمان میں ہوا؟ کس کی سپاہ سالاری میں ہوا؟ مسلمانوں کی تاریخ کے پہلے امیر بحر کون تھے؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہ سالاری میں یہی ام حرام بنت ملحان، صحیح مسلم میں زمانہ معاویہ کے لفظ بھی آتے ہیں، بعض روایات میں مع معاویہ کے بھی لفظ آتے ہیں،
حرام نے جب یہ بشارت سنی کہ ان کے لیے تو جنت کی بشارت نبی پاک دے رہے ہیں کہ جو پہلا پہلی غزوہ کریں گے ان کو جنت واجب ہو چکی، لازم ہو چکی، حرام نے اسی وقت کہا اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلھا منہم، اے اللہ میری صحابیہ حرام کو بھی انہی میں کر دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی، پھر سیدنا عثمان کا دور خلافت آیا، پھر پہلا پہلی بیڑا سیدنا امیر معاویہ نے تیار کیا اور سپہ سالار بن کے پہلا پہلی غزوہ کرنے کے لیے گئے تو حرام بھی سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ اور اسی لشکر کے اندر یہ پہلے پہلی غزوے میں اپنے شوہر عبادہ ابن صامت صحابی رسول کے ساتھ گئی، اور جب واپس آ رہے تھے پہلی غزوے سے تو یہ اونٹنی سے اپنی سواری سے گری اور شہید ہو گئی۔ حرام بنت ملحان جنہوں نے نبی پاک سے کہا تھا کہ پہلی غزوہ میں میرے موجود ہونے کی دعا کر دیجئے، ان کی شہادت بھی سواری سے کرنے کی وجہ سے اسی غزوے میں ہوئی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ وہ غزوہ سیدنا عثمان کے دور خلافت میں ہوا اور سیدنا امیر معاویہ کی کمان میں ہوا، اور لوگوں فیصلہ تم کر لو، معاویہ پہ تنقید کرنی ہے، معاویہ کی غلطیاں نکالنی ہیں، اس کے کیڑے نکالنے ہیں، یا اس سے دل میں بغض پالنے ہیں، یا آپ نے لوگوں کو تقسیم کرنا ہے یہ علوی ہے، یہ اموی ہے، یہ فلاں ہے، یہ حسینی ہے، یہ اموی ہے، اس طرح کے اہل سنت کو ان چیزوں کے اندر آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ نبی پاک تو کہہ رہے ہیں میری امت کا پہلا گروہ جو غزوہ کرے گا، پہلی غزوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت لازم کر لی ہے، ان کے لیے واجب کر دی ہے۔ وہ جنت میں ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر ٹیکے لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ پہلی غزوہ ہوا عثمان کے دور میں ہوا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کمان میں ہوا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر شامل ہے کہ جنہوں نے پہلا پہلی غزوہ کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کر دی۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حکومت، ان کی خلافت، یہ خلافت و ملکیت پتہ نہیں کدھر سے بات آ گئی، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بات، لوگوں نے حدیث کو نہیں پڑھا، لوگوں نے ایک روایت تیری سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد میں ہے، دوسری کتابوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ، پہلے درجے کی خلافت، اول درجے کی، وہ آپ نے فرمایا 30 سال ہوگی۔ پھر شمار کر لو، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سیدنا حسن کے 6 مہینے پورے کر کے یہ کتنے ہو گئے؟ پورے 30 سال۔ خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال ہے۔ نبی پاک نے پیش گوئی کی جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جب 6 ماہ پورے ہوئے اور انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کی، اور نبی پاک کی ایک پرانی بشارت پوری ہوئی۔ جب سیدنا حسن آ رہے تھے، نبی پاک خطبہ دے رہے تھے، نبی پاک نے حسن کو اپنے ساتھ بٹھا کے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، لیڈر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے امت مسلمہ کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان شروع کروا۔ سیدنا امیر معاویہ نے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی شرط کے، غیر مشروط طور پر سیدنا حسن نے صلح۔ یہ جو افسانہ ہے نا شرائط حسن کا، وہ پوری نہیں ہوئی تو یہ ہوا، وہ شرائط حسن کا افسانہ ہمیں لا کے دکھائیں، اس کی کیا سند ہے کہ کون سی شرطیں اس میں لگائی ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد امت کے پہلے بادشاہ بنے ہیں۔ ہمیں تو سیدنا امیر معاویہ کی ملوکیت پہ بڑا ہی فخر ہے، بڑا ہی کمال ہے۔ ہم تو سیدنا امیر معاویہ کی ملوکیت سے خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، کیونکہ نبی پاک نے اشارت دی۔ اب یہ حدیثیں آپ کو ان کتابوں میں نہیں ملے گی، اگر ان کتابوں سے مل جائیں جن کتابوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو آپ نے خلافت و ملوکیت میں لکھی ہے، تو سرکار وہ کتاب آپ لے آنا، ہم انشاءاللہ آپ کو کتاب چاندی کے ساتھ تول کے دے دیں، وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کو طبقات ابن سعد، تاریخ تبری، البدایہ والنہایہ، ابو محنف لوط بن یحییٰ، ابو محمد عمر الواقدی اور کلبی جیسے جھوٹے راویوں کی روایتیں تو ملیں گی، لیکن نبی پاک کی یہ روایت آپ کو اس کتاب میں نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں ان کو معلوم نہیں تھی یا جان بوجھ کے چھپا دی۔ روایت کیا ہے؟
30 سال بعد 30 سال خلافت والی میں نے حدیث سنا دی. اب آگے چلتے. نبی پاک نے فرمایا اس امت کا پہلا نظام حکومت نبوت و رحمت، نبوت و رحمت ہوگی. یہ نبوت و رحمت کی حکومت ہے کہ نبی پاک نبی بھی ہیں حکمران بھی. نبی پاک دنیا سے گئے، آپ نے فرمایا ثم تکون خلافتا و رحمہ. پھر اس کے بعد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد سیدنا صدیق سے لے کے سیدنا حسن تک خلافت ہوگی رحمت والی. آگے سنیے، ثم تکون ملکا و رحمہ. میں 3 دفعہ دہراؤں گا، ثم تکون ملکا و رحمہ، ثم تکون ملکا و رحمہ. آپ نے فرمایا اس امت کا پہلا نظام حکومت نبوت اور رحمت ہوگی، اس کے بعد رحمت والی خلافت ہوگی علی منہاج النبوہ، ثم تکون ملکا و رحمہ. اس کے بعد اللہ تعالی رحمت والی ملوکیت والا نظام عطا فرما دے. رحمت والی ملوکیت. لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، کہتے آپ کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ خلیفہ امیر المومنین تھے، خلیفہ راشد تھے، وہ تو خود کہتے تھے انا اول الملوک، میں اس امت کا پہلا بادشاہ ہوں. تو بادشاہ ہونا کوئی عیب کی گل ہے یار؟ ملوک ہونا کوئی عیب کی بات ہے؟ سیدنا داؤد علیہ السلام کیا وہ ملک اور بادشاہ نہ تھے؟ نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. سیدنا سلیمان، انہوں نے تو رب سے مانگ کے بادشاہت دی تھی، اللہ ایسی بادشاہت عطا کر میرے بعد کسی کو یہ بادشاہت عطا کرنا نہیں. اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی. اور نبی پاک نے خلافت 30 سال، اس کے بعد رحمت والی ملوکیت. 30 سال کی خلافت کے بعد سب سے پہلے رحمت والے حکمران کون بنے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اس کے بعد جو ڈاکٹر سراج صاحب کی روایت کاٹتے ہیں اور سناتے ہیں، تو سرکار ایسی بھی سنانے ہیں. آپ نے اس کے بعد فرمایا ثم تکون ملکن عاصا، اس کے بعد ہوگی کاٹ کھانے والی ملوک. ثم تکون ملکن جبریہ، پھر اس کے بعد ہوگی قبضے والی، جبر والی، تسلط والی ملوکیت ہو جائے گی. پہلا درجہ نبوت اور رحمت نبی پاک کی حکمرانی، پھر خلافت اور رحمت سیدنا حسن تک، پھر ہوگا ملوکیت رحمت والی، یہ سیدنا امیر معاویہ اور دوسرے خلفاء کا. اور ایک اور روایت صحیح مسلم کی بھی سن لو، یہ جو میں نے پڑھی روایت نبوت رحمت والی ملوکیت سیدنا امیر معاویہ کی، اس کی سند حسن ہے، ہم ذمہ دار ہیں اس بات. کہتے ہیں خلافت راشدہ 4 ہی خلیفہ راشد ہیں. بھائی وہ تو بدرجہ اتم خلیفہ راشد ہے. پھر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ عمر ابن عبدالعزیز کو بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں. بھائی عمر بن عبدالعزیز اسی بنو امیہ میں سے آئے، اسی حکم اور مروان کی اولاد میں سے آئے، سیدنا امیر معاویہ کے خاندان میں سے آئے. اسی بادشاہت کا جو ولی عہد بننے کا سلسلہ تھا، اسی میں عمر ابن عبدالعزیز آئے. ان کو آپ خلیفہ راشد مانتے ہیں، حالانکہ وہ صحابی بھی نہیں ہیں، اور جو صحابی سیدنا امیر معاویہ ہیں ان پر آپ تنقید کرتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث سن لو مسلمانوں، آخری بات کرتا ہوں. آپ کو فریب دیا گیا ہے، تاریخی فریب، تاریخ میں رب کو یابس ہے. اور میرے بڑے ممدوح کہہ رہے مولانا مودودی صاحب رحمہ اللہ اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں جہاں پر سیدنا عثمان کے حوالے سے کوئی اعتراضات تاریخ میں آتے ہیں، یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں، میرے پاس ابھی موبائل میں PDF میں وہ کتاب موجود ہے، میں دکھا دوں گا. مولانا مودودی صاحب کے میں کمال ہے واللہ، میں حیران رہ گیا ہوں. مولانا صاحب کمال کر. اب کوئی بندہ یہ حاشیہ پڑھے مولانا صاحب کو ماننے والا، تو اس کو پتہ چلے کہ مولانا تو بات بتا گئے ہیں. جب سیدنا عثمان پر اعتراض تھے کہ اقربا کو نوازتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ساری روایات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں نیچے حاشیے میں کہتے ہیں یہ روایات ابو محنف لوط بن یحییٰ کی اور محمد عمر الباقری سے ہیں. محدثین کے ہاں یہ کذاب راوی تھے، محدثین ان کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے. آگے مولانا کہتے ہیں لیکن یہ معیار تاریخ میں نہیں چلتا، حدیث میں چلتا ہے. یعنی تاریخ میں جیسی بھی روایتیں آئیں مولانا سمجھتے ہیں کہ قبول ہیں، لیکن حدیث میں ایسے راوی قبول نہیں ہیں. آگے مولانا صاحب بڑی لطف کی اور بڑی علم کی بات کرتے ہیں، بڑی نکتے کی. میں تو بڑا مسکرایا پڑھ کے. کہتے ہیں اگر اس طرح تاریخ میں بھی یہ معیار بنا لیا جائے نا سندوں کا
کہ جو کھرا راوی ہوگا تو قبول کریں گے، کھوٹا راوی ہوگا تو چھوڑ دیں گے. کہتے ہیں مسلمانوں کی 90% تاریخ کو دریافت کرنا پڑے. تو میں نے اپنے پڑھتے ہوئے یہ کہا کہ میں کہا مولانا کرتے ہو 90% تاریخ کو دریافت، تو ہمارا کون سا نقصان ہوتا ہے؟ اگر اس جھوٹی تاریخ سے صحابہ کرام کی ہستیاں مدعون ہوتی ہیں، ان پر جھوٹی تاریخ کی وجہ سے جھوٹے الزام لگتے ہیں اور خلیفہ راشد سیدنا عثمان پہ لگتے ہیں اور سیدنا امیر معاویہ پر ممبروں پر لعنت کرواتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ. آپ نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا. کب تک؟ 12. تسی بہ کے 4 تو ہو گئے سیدنا علی تک، 5ویں ہو گئے سیدنا حسن، 6 ہو گئے سیدنا امیر معاویہ ہے، اور تسی 12 پورے کرتے ہیں تو انشاءاللہ بنو امیہ بھی 12 پورے ہوتے ہیں. یہ صحیح مسلم کے ہے. آپ نے فرمایا 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا. کب تک؟ 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا. یہ بھی دلیل ہے ہماری کہ جو پہلے خلافت راشدہ جس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں، وہ پہلے درجے کی اعلیٰ درجے کی خلافت ہے. لیکن یہ جو بات میں سیدنا امیر معاویہ سے شروع ہوئی ہے، اس کو بھی خلافت ہی کہے گے، لیکن یہ درجے میں اور مقام میں وہ پہلے 4 خلفاء جیسی نہیں. یہ ہمارا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق المومنین ہیں، کاتب وحی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیں نا وحی لکھنے کا کیسا کام. وہ تسی ایسے بندے منشی رکھ دیو اپنا. مرزا علی جیلوی نے کہتا ہے منشی رکھے سفارشی منشی. اسی کہا یار تو سونے کا حساب کرنا ہے، اڑ کا حساب کرنا ہے. تو آپ کسی خائن بندے کو اپنا منشی دکان پہ رکھتے ہو جو حساب کتاب میں ڈاکہ مارتا ہو، اور مان لیا کہ نبی پاک نے امیر معاویہ کو آپ کی زبان میں مان لیا کہ سفارشی منشی رکھا تھا. میں کہا میں قربان نہ جاواں جڑا نبی پاک کا منشی سی اور منشی بھی ہو سی اور جڑا اڑ تے کھاتے نہیں سی لکھتا بلکہ رب دا قرآن لکھتا تھا. کان یکتب الوحی، نبی پاک کے لیے وحی لکھا کرتے تھے. اچھا 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، اس کے بعد 2.25 سال نبی پاک باقاعدہ حیات رہے، قرآن اترتا رہا. مرزا علی جیلوی کہتا ہے وہ دسو یہ تو بعد کیڑا قرآن لکھا ہے. اسی آگے سرکار پوریاں صورتاں مکہ فتح کے بعد نازل ہوئی. یہ جو سورۃ توبہ ہے کب نازل ہوئی ہے؟ کہتا ہے کیڑا قرآن لکھا ہے؟ قرآن کا 99.99 تو اتر چکا تھا اس وقت. ہم نے کہا یہ بات بھی جھوٹ ہے. ہم بتا سکتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اور کئی صورتیں پوری نازل ہوئی ہیں. اگر ان میں سے ایک صورت بھی سیدنا امیر معاویہ نے کاتب وحی ہونے کے لیے لکھی تو امت پر یہ ان کا احسان کوئی کم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں. انہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں. 64,000 مربع میل تک انہیں اسلام کے جھنڈے کو لہرایا اور فتوحات کا سلسلہ بڑھایا. ہاں ان کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا اس میں ہم سب سے زیادہ حق پر سیدنا علی کو سمجھتے ہیں، خلیفہ راشد کو سمجھتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم خطا اجتہادی پر سمجھتے ہیں. جان بوجھ کر بد نیتی سے وہ ایسا نہیں کر رہے تھے، بلکہ سیدنا عثمان شہید ہوئے تھے، مظلومانہ شہید ہوئے تھے. اور یہ بات تاریخ سے معلوم ہے کہ مالک اشتر جیسے بدماش وہ دھوکے کے ساتھ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھے، وہ خارجی لوگ، باقی لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے. تو ان اصحاب کا، اصحاب جمل کا، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور اسی طرح سیدہ عائشہ اور بعد میں سیدنا امیر معاویہ، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ پہلے قاتلین عثمان سے قصاص کیا جائے. ان کا یہ مطالبہ غلط نہیں تھا، بالکل درست تھا. نبی پاک کے داماد خلیفہ راشد شہید ہوئے تھے، مظلوم شہید ہوئے تھے، لیکن ان کا یہ مطالبہ درست نہیں تھا کہ اگر آپ ان کو قصاص نہیں دیتے تو پھر لڑائی ہوگی، جنگ ہوگا، جنگ و جدل ہوگا. اور اس چیز پر جو چلا گیا تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا موقف زیادہ درست تھا کہ بھائی ابھی قصاص کو مؤخر کیا جائے، وقت نہیں ہے، حالات نہیں ہے. لیکن یہ آپ کہتے تھے فوراً قصاص ہونا چاہیے، قاتلین عثمان کو سزا دینی چاہیے. بس یہ ایک اختلاف ہو گیا، اس میں اللہ تعالیٰ ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی ہیں. سیدنا علی کی مقام کا اور ان کی فضیلت کا مقابلہ سیدنا امیر معاویہ کر سکتے نہیں، وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جو پرواز سیدنا علی کی ہے وہ سیدنا امیر معاویہ کی نہیں ہے. نہ مقام، نہ اسلام، نہ خدمات، نہ فضائل و مناقب.
لیکن نبی پاک کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سسرالی رشتہ بھی ہے، اور ان نے بڑی بڑی خدمات بھی اسلام کے لیے دی ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اور ان کی بادشاہت کو، ملوکیت کو نبی پاک کی حدیث کی وجہ سے رحمت والی ملوکیت سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی کیس و قصہ کا نظام نہیں تھا، یہ ملوکیت اسلام کا نظام ہے، بشرطے کہ اس میں عدل و انصاف ہو، جیسا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کے دور کے اندر ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی